تو یہ ذرا بتائیے گا یہ ہوا کیا؟ دیکھیں جی، دیر آئے درست آئے. بات یہ ہے کہ بہت سیریس میٹر ہے. اس میں 6 سے 7 ججز جو ہیں یہ پچھلے 1 سال سے لیٹرز لکھ رہے ہیں. تو یہ تو شکر کریں کہ یہ لیٹر انہوں نے لکھا اور ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے ان معاملات سے، مگر آج تک کسی نے جرات نہیں کی. سرونگ ججز نے یہ معاملہ کو آگے لانے کے لیے یہ پہلے یقیناً شوکت صدیقی صاحب نے یہ ایک ایموشنل آؤٹ برسٹ تھا ان کا اور اس پر ان کو باہر نکال دیا گیا، مگر یہ ان کے فیصلے کے آنے کے بعد باقی ججز نے جرات کی اور ماشاءاللہ ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. یہ چیز سامنے آئی. شاید انیشل ریاکشن واز ناٹ ویری ویل تھاٹ آف، بٹ آئی بلیو کہ 6 ججز نے یہ لکھا ہے تو کم از کم 9 ججز کو یہ سننا چاہیے تھا سپریم کورٹ میں. یہ ججز جو ہیں جب یہ کچھ کہتے ہیں تو یہ عدالتی فیصلہ کنسیڈر ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ جو شکایت لکھی ہے اس میں کوئی شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے. یہ تو یہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس کے آرڈر پہ کیا گیا، کس نے کیا، کہاں کیا، یہ کیا یہ انڈیویجول حرکتیں تھیں یا کوئی مزید اس میں کوئی اور بات تھی، کن کن مورخات کے ہوتے ہوئے یہ پیش رفت ہوئی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انویسٹیگیشن سپریم کورٹ اب سو موٹو کیس میں کرے گی اور یہ سب ججز سامنے لے کر کریں گے. بہتر ہوتا کہ فل کورٹ ہو جاتا، بٹ ساتھ بھی ججز بھی یہ آنریبل ججز ہیں اور انشاءاللہ اپنے انسٹیٹیوشن کا دفاع کریں گے، اپنے انسٹیٹیوشن میں اپنے ججز کا دفاع کریں گے. ساری ملک کی بار کاؤنسل جو ہیں، سندھ ہائی کورٹ بار ایٹ کراچی، اسی طرح لاہور ہائی کورٹ بار، اسی طرح راول پنڈی ہائی کورٹ بار، اسی طرح اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور دیگر وکلا، متعدد وکلا، بے شمار وکلا، وہ سب کے سب ان ججز کی کے ساتھ ہیں، ان کی فریڈم کے ساتھ ہیں، ان کی خود مختاری کے ساتھ ہیں اور ججز کو بھی چاہیے کہ بلا خوف و خطر اس کی کھوسا صاحب، جیسے کہ آپ خود یہ فرما رہے ہیں کہ کراچی سے لے کے اور اسلام آباد بار تک جو ہے وہ 600 وکلا نے جو ہے وہ خط بھی لکھا جس میں انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ سیاسی جماعتوں میں پی ٹی آئی جس میں سر فہرست تھی اور اس نے بھی غالباً اسی طرح کا کچھ مطالبہ کر رکھا تھا. تو ناؤ آفٹر دا کانسٹیٹوئنسی آف لارجر بینچ سیٹسفائیڈ ہوں گے سر؟ سر انشاءاللہ یہ تو ابھی چلے گا معاملہ. بالکل ہم سب سے پہلے تو اس قدم پہ سیٹسفائیڈ ہیں کہ یہ بینچ بن گیا اور یہ سو موٹو سنا جائے گا. اب اس میں ان کو سب کو بلا کر دیکھیں، یہ جو انٹرفیرنس کا معاملہ ہے یہ خالی ججز پر محیط نہیں ہے. آپ خود جرنلسٹ ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، آئے دن یہ آپ کے ادھر بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی خبر زیادہ سچی ہوتی ہے تو اس پر کیا تفریحی مقامات کی سیر کرنی پڑ جاتی ہے لوگوں کو. تو یہ ہم بہت دیر سے یہ باتیں سن رہے ہیں اور ان کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اچھی طریقے سے انویسٹیگیٹ ہوں اور میں تو چاہوں گا کہ جرنلسٹ ایسوسی ایشنز بھی جو ہیں وہ اس ہیئرنگ کا پارٹ بنے اور جہاں جہاں سے یہ شکایتیں آتی رہی ہیں ان سب کو بلا کر تھریڈ بیئر سننا چاہیے. یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ہمارے ججز کو سننے کی زیادہ ضرورت ہے اور شاید آرڈر کے تھرو بولیں. زیادہ انٹرفیرنس جو ہے ہیئرنگ کو بھی ان کو پراپرلی چلنے دینا چاہیے. کھوسا صاحب ایک چیز ذرا اور کلیئر کر دیں. اب ایک کمیشن جس کا اعلان ہو گیا، حالانکہ جو اس کی سربراہی جنہیں کرنا تھی انہوں نے معذرت کر لی، اب اس کمیشن کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ کیا کسی اور کا نام تجویز کیا جائے گا اور کیا 2 پیرالل انکوائریز چل سکتی ہیں؟ ایک طرف عدالت معاملہ دیکھے گی، ایک طرف کمیشن، ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کمیشن ہے، یہ تو میں کنسیڈر ہی نہیں کرتا. عدلیہ کے معاملے میں فیڈرل گورنمنٹ کا کمیشن کیسے بن سکتا ہے؟ بن ہی نہیں سکتا. عدلیہ کا نوٹیفائی ہو گیا نا کمیشن. جی وہ نوٹیفائی سرکار کا جو دل کرے کرتی رہے. یہ تو وہ ہے جو کہ میں اس کو کیا کہوں، یہ پی ڈی ایم اور کیئر ٹیکر اور آج یہ سرکار، یہ تو ساری ایک ہی کہانی چلتی آ رہی ہے. اس کو ان کی طرف رہنے دینی، وہ جو بھی کرتے ہیں. یہ صرف ویسے اگر کوئی اس میں کوئی باشعور لوگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ کمیشن کی کہانی کو ختم کر دیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف جوڈیشل پروسیڈنگز کو کلاؤڈ کرنا اور ان ججز پر کیچڑ اچھالنے کے لیے استعمال ہوگی یہ کمیشن سرکاری. ادروائز یہ کمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ویلیو ہے، نہ اس کی کوئی لیگل سٹینڈنگ ہے.
जुडिशरी के मामला जुडिशरी ही हल करती है। जजेस की शिकायत आर्टिकल 209, 210, 211 में ही सुनी जा सकती हैं। इसके अलावा कोई पैरेलल फोरम क्रिएट नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली। और काशिफ साहब, यही सवाल अगर आपसे आप कुछ इंक्लूड करना चाह रहे हैं इसमें? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काशिफ साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये एक बहुत सीरियस इशू है, बहुत ज्यादा सीरियस इशू। आप असगर खान केस से लेकर जुल्फिकार अली भुट्टो केस देखें, शौकत सिद्दीकी साहब का केस देखें, मुझे क्यों निकाला कि नवाज शरीफ साहब की गर्दान देखें, अगर आप पीपल्स पार्टी को भी डालेंगे तो वो भी बड़े फैसले के हमारे खिलाफ क्यों हुए और ये इंटरफेरेंस होती रही है। तो ये इंटरफेरेंस का मामला जो है ये एक दफा वंस एंड फॉर ऑल इसको सेटल होना चाहिए। और स्पेशली जुडिशरी के मामलात में ये, क्योंकि हम मुल्क की स्टेबिलिटी के साथ इसका डायरेक्ट लिंक है, एक आम इंसान की साथ इसका डायरेक्ट लिंक है, इसलिए इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि ये जो है सारे जजेस को बिठाएं इसमें और इसको बड़ा सीरियसली सुने। क्योंकि ये जजेस वो जजेस हैं जिन्होंने ये शिकायत की है, वो जजेस हैं कि अगर ये नॉर्मली कुछ लिखते हैं तो फैसला कंसिडर किया जाता है, हाई कोर्ट का फैसला कंसिडर किया जाता है। और अगर हाई कोर्ट के एक जज का फैसला हो तो वो 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के सुनते हैं। अगर हाई कोर्ट के 2 जजेस का फैसला हो तो वो 3 जजेस से कम नहीं सुन सकते सुप्रीम कोर्ट के। तो ये यहाँ पे 7 जजेस मैं कहूंगा कि जिन्होंने ये लेटर लिखा है, 6 ने नहीं 7 ने लिखा है ये। तो आपको 7 से ऊपर ही जाना था, आपको 9 पे जाना है या फुल कोर्ट पे जाना है। और ये इतना सीरियस मैटर है और यकीनन इसको जुडिशरी इतना सीरियसली लेगी कि ये अपनी इनकी आजादी और खुद मुख्तारी का, ये आजादी से ज्यादा खुद मुख्तारी का भी ये मसला है। देखें, इसकी जो आजादी है, अदलिया आजादी की तहरीक चली और इसमें 2 साल वकील जो हैं, इसमें इमरजेंसी वकीलों पे लगी, वकील हर जगह अरेस्ट हुए। एब्सोल्युटली शहबाज साहब, ये आपका पॉइंट टेकन। अच्छा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आप शामिल गुफ्तगू कर रहे हैं सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार